سے بھی. سعد ابن ہشام نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، مومنوں کی اماں جان مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر کے بارے میں بتلائیں. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں آپ کے لیے مسواک اور وضو کا پانی تیار رکھتی، پھر جب اللہ چاہتا آپ کو رات کو اٹھاتا، یعنی رات سونے سے پہلے ہی تیار کر دیتی. پھر آپ مسواک کرتے اور وضو کرتے اور 9 رکعت نماز پڑھتے. 7 رکعتوں میں اتحیات نہ بیٹھتے بلکہ 8ویں رکعت کے بعد اتحیات میں بیٹھتے، پس اللہ کو یاد کرتے، اس کی تعریف کرتے اور دعا مانگتے. یعنی اتحیات پڑھتے کیونکہ اتحیات ذکر، حمد اور دعا پر مشتمل ہے. پھر سلام پھیرے بغیر اتحیات پڑھ کر کھڑے ہو جاتے، پھر 9ویں رکعت پڑھتے، اس کے بعد آخری قعدے میں بیٹھ جاتے، پھر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے اور اس کی تعریف کرتے اور اس سے دعا مانگتے، پھر سلام پھیرتے. حضرت ام المومنین فرماتی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عمر کو پہنچے تو آپ 7 رکعت وتر پڑھتے تھے. آپ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ اپنی نماز پر ہمیشگی کریں. جب نیند یا بیماری کا غلبہ ہوتا اور رات کو قیام نہ کر سکتے تو دن میں 12 رکعت نفل پڑھتے. اور میں نہیں جانتی کہ آپ نے ایک رات میں پورا قرآن پڑھا ہو یا ساری رات نماز پڑھی ہو یا رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں پورا مہینہ روزے رکھے ہوں. اس حدیث سے 2 باتیں معلوم ہوئی. ایک یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سلام کے ساتھ 9 وتر پڑھے اور 7 بھی. دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ آپ ہر 2 رکعتوں کے بعد اتحیات نہیں بیٹھتے تھے بلکہ صرف 8ویں رکعت میں تشہد پڑھتے اور سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جاتے اور پھر آخری رکعت کے آخر میں حسب معمول تشہد پڑھ کر سلام پھیر دیتے تھے. وتروں کے سلام کے بعد حضرت ابی ابن کعب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتروں سے سلام پھیر کر 3 بار یہ پڑھتے، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص وتر پڑھے بغیر سو جائے یا وتر پڑھنا بھول جائے تو اسے جب یاد آئے وہ وتر پڑھ لے. ٹھیک ہے، اگر کوئی سو گیا یا بھول گیا تو جب یاد آئے پڑھ لے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وتر کی بھی قضا ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کا وظیفہ یا کوئی دوسرا معمول چھوڑ کر سو گیا اور پھر اسے فجر کی نماز سے ظہر کی نماز کے درمیان ادا کر لیا تو اسے رات ہی کے وقت ادا کرنے کا ثواب مل گیا. یہ کس کے لیے ہے ثواب؟ جو روٹین میں ایک کام کرتا ہے اور کسی ایک دن کسی مجبوری سے نہ کر سکا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ جو ہمیشہ کیا جائے، خواہ تھوڑا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص کو فرمایا، اے عبداللہ، تو فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا جو رات کا قیام کرتا تھا پھر اس نے رات کا قیام چھوڑ دیا. یعنی پہلے تہجد پڑھتا تھا پھر پڑھنا چھوڑ دیا.